دین کی سمجھ حاصل کریں۔ تو اسلام کی جو دعوت کی ابتدا ہے، اسلام کو اپنی دعوت کی ابتدا میں جیسے دشمنوں کی طاقت توڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، یوں ہی انہی بنیادوں کی بھی ضرورت تھی جس پر اسلامی مملکت کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ مقصد کے لیے شرعی احکامات کے نزول کا سلسلہ مستقل جاری تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے افراد کی تیاری میں ہمتاً مصروف تھے جو مستقبل کے مدرس ہوں، مربی ہوں، معلم ہوں، قاضی ہوں، حاکم ہوں، عامل ہوں، منظم بن سکیں۔ اس لیے حکم دیا کہ مسلمانوں کی کچھ تعداد کو مدینے میں بھی رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکے، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جہاد دونوں طریقے سے ہوتا ہے، ایک سرحدوں پر بھی ہوتا ہے اور ایک ادھر افرادی قوت میں بھی جہاد ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نا، آج فتنے کا ایسا دور ہے، ہمارے علماء جو ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کس طرح جہاد کر رہے ہیں، باطل تو فتنے ڈالتا رہتا ہے ہر روز۔ جس طرح آج کل ایک نئی کتاب کا اس کا نام دیا گیا قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ باطل کا اتنا شر ہے، اتنا فتنہ ہے کہ ہماری نئی نسل کے ایمان کو خراب کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کا اللہ سایہ سلامت رکھے، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی ریسرچ کرتے ہیں کہ جسمانی لحاظ سے سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج سرحدوں پہ کھڑی ہے، لیکن ایمان کی حفاظت جو ہے وہ علماء کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ان کے تمام فتنوں کا جواب دے کر۔ تو یہ بھی ایک کام ہے، اس کی سمجھ کے لیے بھی اللہ نے کام جاری کر دیے۔ پھر سمجھ حاصل کریں اسلامی مملکت کی ضرورت سے قطع نظر یہ دین کا علم حاصل کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی جو آخری آیات ہیں وہ دوبارہ منافقین کی مذمت کی گئی۔ حرمہ نصیبوں کو قرآن سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ فکر و عمل کے اعتبار سے ان کی نجاست ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس سورت کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی اور آپ کے لیے اپنے اسماء حسنہ میں سے 2 نام منتخب فرمائے، یعنی رؤوف اور رحیم۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری امت، ساری انسانیت کے حق میں بے حد شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ناموں میں سے 2 یہ نام آپ کے سوا کسی کے لیے بھی جمع نہیں فرمایا۔ اور الحمدللہ یہاں آ کر ہماری سورہ توبہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل ہمارا اخلاص والا بن جائے۔ اللہ ہمیں منافقت سے بچا لے، اللہ ہمیں پکا سچا مومن بنا دے، پکا ٹھکا ایمان والا بنا دے، آمین ثم آمین۔